سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکے بیٹھے ہو ذرا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو جو تھکے بیٹھے آدھے کو جوڑ ہو کریندے کو جوڑ ہو منجڑے نہیں تھکے ہو ذرا بلند آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا۔ میں نے صرف 20 منٹ تقریر کرنی ہے، کتنی دیر؟ لیکن آپ کا ساتھ مجھے پورے 1 گھنٹے کا نہیں صرف 20 منٹ کا چاہیے۔ سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اتنا کورا تو پہ نہیں رہا بابا جی تسی ایڈی وڈی چادر موٹی چک لے آئے ہو۔ اتنے بھی ایک رضائی والا بیٹھا سی، یہ بیٹھا ہو، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں جو صرف صحابہ کا دیوانہ ہے وہ پکارے گا سبحان اللہ۔ ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا جنگوی کے لہجے میں کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا حق نواز جنگوی کے جیالوں کے لہجے میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ یوں ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات میری بات آپ کی سمجھ میں بڑے اچھے طریقے سے آئے گی اور مجھے بھی آسانی ہوگی آپ تک بات پہنچانے میں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، مجھے ابھی کسی اور جگہ بھی بڑی دور 200 کلومیٹر تقریباً سفر کر کے کسی جگہ پہنچنا ہے۔ برائے مہربانی میرا ساتھ دیجئے اور میری بات پر جواب دیجئے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ تو سامنے سرائکی سکھا دیتی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرا ساتھ نہیں دیتے کھڑے، ذرا بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ یہی جذبہ تقریر کے آخر تک رہے گا انشاءاللہ، رہے گا۔ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ، آپ کے ایمان تازہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے والد کہا کرتے تھے کتاب فطرت کے سرورت پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایا، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے، کتنے؟ بغیر تمہید کے بات کر رہا ہوں، کتنے نبی؟ سارے مل کے ہر نبی اپنی زندگی کے آخر میں ایک دعا کرتا رہا، ربا میں کو اور موقع دے، میں تیری ربوبیت دنیا کے سامنے رکھ لواں، میں کو بیا موقع دے، میری عمر کو بڑھا تاکہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے سامنے عام کر سکا۔ ہر نبی کی صدا میں یہی تھا، ہر رسول کی پکار میں یہی تھا، ہر پیغمبر کی صدا میں یہی تھا۔ اللہ نے 950 سال تبلیغ کا موقع حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، لیکن وہ آخر میں آ کر کہتے ہیں مجھے ایکسٹینشن چاہیے، مجھے وقت چاہیے خدا کی الوہیت کے نعرے لگانے کے لیے، خدا کی ربوبیت بڑھانے کے لیے، آنے والے صحیفوں کا چرچا عام کرنے کے لیے۔ ایک بندے نے نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبی یہی صدا لگاتے رہے۔ پنجابی میں نہیں آتی تقریر سمجھ آ رہی ہے نا؟
ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہر نبی اللہ سے یہ التجا کرتا رہا کہ مجھے موقع چاہیے، وقت چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو موقع نہیں دیا کیونکہ سب کا وقت پورا ہو چکا تھا، اب وقت اس کا آ رہا تھا جس کا وقت ہی کوئی نہیں تھا۔ 1.25 لاکھ نبی یہ کہتے رہے کہ ربا اگر موقع مل جائے تو میری نبوت مکمل، میری کتاب کا طریقہ مکمل، میری تبلیغ کا اصول مکمل، لیکن اللہ نے موقع نہیں دیا۔ لیکن جب آخر میں محمد کی باری آئی، اگر محبت ہو تو یوں کہوں بدر الدجا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشاں، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون و مکان، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون و مکان، سید الاولین، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، وحدت کائنات، عطرت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، مسکراہٹ کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، مسکراہٹ کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، اللہ کے قرآن کو انہیں کہنا نہیں پڑا، اللہ سے التجائیں کرنی نہیں پڑی، بلکہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ جو آئے ہیں آپ پر دین بھی مکمل ہو چکا، کتاب بھی مکمل ہو چکی۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، حضرت فاروق صاحب۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے جانے کے لیے آئے، ہر نبی آیا واپس گیا نا، کوئی رکا تو نہیں، کوئی رہا تو نہیں، وہ ابھی تک موجود تو نہیں۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ نبی آئے جانے کے لیے آئے، میرے محمد آئے تو آنے کے لیے آئے۔ وہ آئے تو آتے چلے گئے، وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، وہ لوگوں کے دلوں میں آئے تو لوگوں کے دلوں میں بساتے چلے گئے۔ میں نے کہا صرف آئے نہیں، وہ آتے بھی گئے اور سنیوں کے دلوں پہ چھاتے بھی چلے گئے۔ اللہ کو کہنا نہیں پڑا، نبی کو کہنا نہیں پڑا کہ مجھے اور جگہ چاہیے، کوئی بستی کے لیے، کوئی گلی کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی گوٹ کے لیے، کوئی چوک کے لیے، کوئی چوراہے کے لیے، کوئی صوبے کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی جزیرے کے لیے، کوئی کسی سلطنت کے لیے آیا۔ لیکن جب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی، اللہ کے نبی نے کہا اے محمد گھبراتا کیوں ہے کہ یہ سارے زمانے تیرے ہیں، یہ سارے ملک تیرے ہیں، یہ سارے شہر تیرے ہیں، یہ ساری سلطنتیں تیری ہیں، یہ سارے رانائیاں تیری ہیں، یہ ساری روشنیاں تیری ہیں۔ تو جدھر بھی آئے گا وہ تیرا زمانہ ہوگا، تو جہاں بھی جائے گا وہ تیرا علاقہ ہوگا، تو جدھر بھی پہنچے گا وہ تیرے لوگ ہوں گے۔ پھر دنیا نے منظر دیکھا، آمنہ کے در یتیم چلے آئے، پھر دنیا نے منظر دیکھا، 1.25 لاکھ نبی میرے آقا کے قدموں میں آئے۔ میرے آقا مدینہ سے گئے، مکہ سے مدینہ گئے، مکہ اور مدینہ میں رہتے ہوئے آقا کبھی بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں، تبوک میں، یرموک میں، موطا ذات الرقاع میں، ذوالعشیرہ میں، بین معونہ میں، حمراء الاسد میں گئے، لیکن اللہ کے نبی اس کے علاوہ کہیں گئے نہیں۔ تو پھر پتا چلا جو پاکستان میں پہنچے وہ صحابہ تھے۔ میں نے کہا جو پاکستان میں پہنچے وہ شاگرد مصطفیٰ تھے، جو ہندوستان میں پہنچے وہ شاگرد مصطفیٰ تھے، جو قسطنطنیہ میں گئے وہ شاگرد مصطفیٰ تھے، جو سنگاپور میں پہنچے وہ شاگرد مصطفیٰ تھے، جو ہندوستان میں گئے وہ شاگرد مصطفیٰ تھے، جو افغانستان میں گئے وہ شاگرد مصطفیٰ تھے۔ نبی کا جھنڈا لے کر آئے تھے، دنیا میں پھیلاتے رہے، عام لوگوں کو محمد کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتے گئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے والد نے کہا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس قدم نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ہر ادا کا عکس صحابہ میں، اس میں میں کہا کرتا ہوں میرے نبی مدینہ سے نکلے، 7 صدیق ہے،
اور میرے نبی کا کوئی سفر حضر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے ہی نہیں جہاں صدیق نہ ہو. سبحان اللہ. میں نے کہا نبی غار میں گئے, صدیق تو وہاں بھی ساتھ ہے. اور یہ تو آج کی ادھر کی باتیں ہیں, آؤ آج دیکھو مزار میں تو صدیق ادھر بھی ساتھ ہے. میرے آقا پہاڑ چڑھے, پیاس لگ گئی, صحابہ ساتھ تھے, ایک بستی نظر آئی. آقا دو جہاں پانی کے سلسلے میں لوگوں کے گھروں کی طرف بڑھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. نبی جو کہتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں, کہلوایا جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی جو کرتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, ان سے کروایا جاتا ہے. مجھے کسی نے کہا نبی اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی کے گھر جا رہے ہیں. میں نے کہا میرا دل مانتا نہیں, میرا دل یہ کہتا ہے میں یوں کہوں نبی اس گھر والوں کے باغ جگانے کے لیے اس گھر میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا گھر میں داخل ہوئے, ایک بڑھیا بیٹھی ہے. آقا دو جہاں نے پوچھا پانی ہے, اگر نہیں تو دودھ دکھاؤ, ہمیں پیاس لگی ہے. وہ بڑھیا کہنے لگی پانی تو ختم ہو گیا تے جڑا دودھ ہے ساڑی بکری دیندی نہیں. ساڑی بکری, ہماری بکری دودھ دیتی. آقا نے پوچھا کیوں, کہنے لگی عمر بھی پوری ہو چکی, لوازمات بھی پورے ہو چکے, علاج بھی پورا ہو چکا, پتہ نہیں کیوں نہیں دیتی. ہم تو ہر جگہ سے علاج کروا چکے. آمنہ کے طور یتیم نے مسکرا کے فرمایا بی بی میں کوشش کرا. وہ کہنے لگی آپ کوشش کر لیں. آقا کے پاس بکری کو لایا گیا, جملہ ضائع مت کیجیے گا. آقا کے پاس آیا, آقا نے علاج نہیں کیا, معائنہ نہیں کیا, صرف پکڑا اور ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا جملہ ضائع نہیں کرنا, ذرا بلند آواز سے کو سبحان اللہ. ہاتھ پھیرا. ابھی کھنوں کی طرف کوئی گیا نہیں, دودھ پہلے اتر آیا. سبحان اللہ. اور اتنی سپیڈ سے وہ بی بی گھبرا گئی. جلدی جلدی ایک برتن, دوسرا, تیسرا, 10واں, 15واں برتن, سارے گھر دے برتن لے آئی, بھر لے. دودھ بھرتی جا رہی ہے, دودھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میرے نبی نے مسکرا کے اس بی بی کو آخیا بی بی یہ دودھ اینج نہیں مکنا. سبحان اللہ. یہ ایسے ختم نہیں ہونا. کیسے ہونا ہے, جوان کیسے ہونا ہے. میرے نبی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اصول بتا دیا کہ اسے بانٹو. سبحان اللہ. اسے آج جو دولت پہ سام بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. سبحان اللہ. کہ دولت بانٹنے سے بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. بے شک کم نہیں ہوتی. اس بڑھیا نے ایک برتن میں دودھ ڈال کے اپنے محلے کے ایک گھر میں بھیجا, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, پانچویں میں, چھٹے میں, ساتویں میں, 10ویں میں. ایک گلی, دوسری گلی, تیسری گلی, چوتھی گلی, پورا علاقہ. وہ دودھ بیچتی ہے, پھر اتنا, پھر بیچتی ہے, پھر اتنا, پھر بیچتی ہے, پھر اتنا. آقا نے دودھ نوش فرمایا, صحابہ نے پیا اور چلے گئے. اس بی بی کے دل میں آیا کہ اب میں ایسا کروں, میرے خامد کے آنے کا وقت ہے, ذرا میں انہوں سرپرائز دینی ہے, میں انہوں ایک تحفہ دینی ہے. اس نے جلدی سے جلدی وہ دودھ چھپا لیا. وہ دودھ کے نشانات مٹا دیے. اس بکری کو بھی سائڈ کر دیا کہ میرا بندہ آئے گا تو میں انہوں آکھاں گی کہ دیکھ اپنے گھارج کیڑا کرشمہ ہوا ہے. میں دساں گی کہ کوئی آیا سی. تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آ گیا. اس نے دروازے سے اندر داخل ہو کر یہ نہیں پوچھا کہ کوئی آیا تھا, پوچھنے لگا کون آیا تھا, کون آیا تھا, کون آیا تھا. بی بی نے آخیا تینوں کی نظر آ گئے. اس کے دل میں تھا کوئی دودھ کا نشان نظر آ گیا, کوئی بکری کے نشان نظر آ گئے, تینوں کی نظر آ گیا. وہ کہنے لگا مجھے کچھ نظر نہیں آیا, تمہیں نہیں پتا, میں دروازے سے داخل ہوا, مجھے جنت کی خوشبو آئی. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے رات آج تک, جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے رات آج تک, وہی وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اگر محبت سے سبحان اللہ کہے تو ایک اور جملہ دوں. چلو یہ تو شکر ہویا, جنبی دے نام تو بندے اتنے اکٹھے ہوئے. میرے نبی نے اس بکری پہ ہاتھ پھیرا. کیا کیا؟ میں نے کہا ساتھ دیں گے. کیا کیا؟ میرا ایمان ہے کہ اگر بکری پہ ہاتھ پھرے اور اس کا نقص دور ہو جائے, اگر یہ ہاتھ صدیق ابو بکر پہ پھرے تو وہ سچا کیوں نہ بنے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, شان ابو بکر صدیق,
نے کہا اگر نبی کا ہاتھ ایک بکری کے جسم پر پھرے اور اس کا نقش دور ہو جائے تو پھر مجھے بتاؤ اگر یہ ابو بکر کے پھرے تو وہ سچوں کا سچا کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ عمر پہ پھرے وہ عدل کا حکمران کیوں نہ بنے؟ وہ عثمان پر ہاتھ پھرے تو وہ آیا اور سخا والا کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ علی پر پھرے وہ شجاعت کا پیکر کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ ابن مسعود پہ پھرے وہ صحیح مفسر قرآن کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ ابن عباس پہ پڑے وہ محدث کیوں نہ بنے؟ اگر خالد ابن ولید پہ پڑے وہ سپہ سالار کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ حسین پہ پڑے وہ جنت کا بادشاہ کیوں نہ بنے؟ اگر یہ ہاتھ امیر معاویہ پہ پڑے تو وہ پوری دنیا کا حکمران کیوں نہ بنے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجیے، اصول بتا رہا ہوں۔ میرا چاچا آ گیا، اصول بتا رہا ہوں۔ اصول بتا رہا ہوں۔ جس کو آقا کے در کی غلامی ملی، دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا، کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا۔ بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اور شہنشاہ تمہارا قضا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی، ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی، پر محب آپ کا خود خدا بن گیا۔ بنا یا نہیں بنا؟ میں نے کہا اس نبی کے عاشق صحابہ بنے اور صحابہ کے عاشق سپاہ صحابہ بنے، سبحان اللہ۔ اور ایسے بنے ایک جماعت ادھر بھی ایک جماعت ادھر بھی، وہ بھی اعلیٰ یہ بھی اعلیٰ، وہاں بھی ظلم یہاں بھی ظلم، وہاں بھی بربریت یہاں بھی بربریت، وہاں بھی مارے یہاں بھی مارے، وہاں بھی جہاد یہاں بھی جہاد، وہاں بھی قید یہاں بھی قید، وہاں بھی ہلکڑی یہاں بھی ہلکڑی، وہاں بھی بیڑی یہاں بھی بیڑی، وہاں بھی ظلم یہاں بھی ظلم، وہاں بھی قید یہاں بھی قید۔ میں نے کہا وہ بھی عالی شان یہ بھی عالی شان، عالی شان ہے یا نہیں ہے؟ میرے والد کہتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، کس پہ؟ ڈھلے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور بنتا حق یہ ہے جس کی کتاب اسی کا تذکرہ، جس کی کتاب اس کی ڈھنکے، جس کی کتاب اسی کا چرچا، جس کا کتاب اسی کے جھنڈے۔ لیکن میں قربان اپنے آقا کے قدموں پر کتاب موسیٰ کی، میرے والد کہتے ہیں جب میں نے پڑھا تو حیران رہ گیا۔ اس موسیٰ کی کتاب میں 13 مرتبہ موسیٰ کے صحابہ کا ذکر اور 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے زبور کو پڑھا جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی۔ داؤد کی کتاب میں بنتا تو یہ ہے کہ انہی کے نام لیواؤں کا ذکر ہوتا، لیکن وہ فرماتے ہیں جب میں نے زبور کو پڑھا حیران رہ گیا۔ اس زبور کتاب میں 7 مرتبہ داؤد کے صحابہ کا ذکر اور 11 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر۔ انجیل کو دیکھا، انجیل کو دیکھا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد رکھنے والی قوم اپنے آپ کو کہتی ہے عیسائی۔ اب عیسائیوں کی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کتاب ان کی، تذکرہ ان کا، نام ان کا، نعرے ان کے، گفتگو ان کی، ذکر ان کا۔ میرے والد کہتے ہیں جب میں نے بائبل کو یعنی انجیل کو پڑھا میں حیران رہ گیا کہ انجیل کے اندر 9 مرتبہ عیسیٰ کے ماننے والوں کا ذکر اور 14 مرتبہ محمد کے دیوانوں کا ذکر۔ میں نے کہا میں اسی کو آگے جوڑ کے آگے بڑھا۔ مولانا نافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ہم نے صحابہ کے سینوں میں دیکھا اللہ کا قرآن نظر آیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے سینے میں دیکھا ہمیں صحابہ نظر آئے، اور ایک دو نہیں، ایک روایت کے مطابق 750، ایک روایت کے مطابق 1000 آیات میں میرے محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آتا؟ وہ نبی کے آگے پیچھے اوپر نیچے ارد گرد دائیں بائیں ادھر ادھر ہر جگہ نبی کے محافظ بنے، جوانیاں لٹا کے بھی پیچھے رہے، بدر میں جا کے بھی پیچھے رہے، احد میں اپنی جانوں کو لٹا کے بھی پیچھے رہے، خندق و خیبر، تبوک و یرموک، موتا ذات الرقاع میں اتر کے بھی پیچھے رہے، نبی کے زندگی میں سرایہ میں جا کر بھی آقا کے پیچھے رہے۔ آقا نے پکارا تو وہ ہر کفر کی طاقت پہ چڑھ دوڑے، آقا نے کہا تو وہ ظلم
के मुकाबले में खड़े हो गए। आका ने पुकारा तो वो मैदान अमल में निकल आए। आका ने कहा तो वो हमरा अल असद जैसे किस्से में नजर आए। आका ने पुकारा तो ओहद में 70 जनाजे उठाने के बावजूद हमरा अल असद में अपने आप को कुर्बान करने के लिए निकल आए। मैंने कहा वफाएं उनकी देखी, वो भी आला नजर आई। मैंने वफाएं इनकी देखी, ये भी आला नजर आई। हक नवाज जंगवी को 48 घंटे के लिए उल्टा लटकाया गया। जब उसको उतारा गया, मियां वाली के जेलर ने कहा जब मौलवी को उतारो मुझे बुला लेना, मैं इसके चेहरे को देखना चाहता हूँ। वो बेहोश हो चुका होगा या रो रहा होगा या तौबा कर रहा होगा। लेकिन जब हक नवाज जंगवी के वजूद को उतारा गया, जेलर कहते हैं मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि 48 घंटे यानी 2 दिन उल्टा लटकने के बाद मैंने हक नवाज के चेहरे को देखा। रब्बे काबा की कसम वो मुस्कुरा रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे वालिद पर लंदन में हमला हुआ, इनको पता है 14 दिन बेहोश रहे। 14 दिन जब होश आने लगा तो एक मौलवी साहब अब्दुल रशीद साहब उनके दोस्त थे जिनके घर में वो रिहाइश पजीर थे। उन्होंने कहा कि मौलाना फारूकी साहब तुसी एक बारी ठीक हो जाओ तो असी पाकिस्तान नहीं जावन देना। मेरे वालिद को जब होश आया वो फरमाने लगे अब्दुल रशीद तेरी और कोई बात नहीं सुनी, ये सुनिए मैं तुझे बता दूं अब मैं इधर रह नहीं सकता क्योंकि मेरा टांका हक नवाज से जुड़ चुका है। अब जीना भी उसी के लिए, मरना भी उसी के लिए, कैद भी उसी के लिए, चलना भी उसी के लिए, फिरना भी उसी के लिए, जेल भी उसी के लिए, सऊबतें भी उसी के लिए, मुसीबतें भी उसी के लिए, मुश्किलात भी उसी के लिए। दुनिया में कोई मंजर दिखाओ तो सही, किसी ने कहा हो कि मुझे बम धमाके में मारा जाएगा, वो ज़िया रहमान फारूकी था। एक वली की बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत से कबूल किया। वो कहने लगे अगर मुझे गोली लगे तो समझ लेना मैं किसी का एजेंट बनूंगा, अगर मैं बम धमाके के जरिए उड़ा दिया जाऊं तो समझ लेना कि तैयबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लाइका, अफीफा, फकीसा, मुकद्दिसा, अजीमा, आयशा सिद्दीका का सच्चा बेटा उसी के कदमों पे जान लुटाए जा रहा है और जन्नत में उनकी हम सगाई पाई जा रहा है। और उस कुरान की बात करते हैं, हम कुरान वाले हैं या नहीं? कुछ लोग हैं उनका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, बुलंद आवाज से। मैंने कहा हमें कुरान से मोहब्बत देखना है तो एक बंदा अल्लामा अली हैदरी से कहने लगा, हैदरी साहब मजाक कर रहा था, एक आम बंदा कहने लगा जी जो जन्नत लगनी है ना उस टाइम जंगवी साहब ने उतले दर्जे ते होना है, कासमी साहब भी उतले पोर्शन थे, फरूकी साहब भी उतले पोर्शन थे, आजम साहब भी उतले पोर्शन थे, तो पोर्शन थोड़ा थल्ले होना है। बड़े परेशान हो गए, ये क्या बात है? पूछने लगे क्यों? वो कहने लगा ये बाकी सारे हाफिज हैं, आप हाफिज नहीं हैं, और हकीकत में हाफिज नहीं थे। अब वली बात दिल पे ले गया। गुजरावाला की जेल है, 60 दिन की नजरबंदी, 60 दिन के बाद बाहर आए, कहने लगे सुनियो मुबारक हो मैं भी हाफिज कुरान बन चुका हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।